السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملے کی تیاری کر لی ہے اور جنگ کے بادل لپٹ رہے ہیں اور آج سینٹو کام کا عام اجلاس ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں بریفنگ دی جائے گی اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسی کسی کی حرکت کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر آب ہرمز کو ڈونلڈ ٹرمپ ہرمز قرار دے دیا ہے اور اس کا نقشہ بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جنگ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بحریہ میں ایک بڑی اچھی اور کارکردگی اور ایک بڑا نیا نظام متعارف کرانے جا رہا ہے۔ آج چین میں صدر آصف علی زرداری کی وہاں چینی تقریب ہوئی ہے، جہاں نیول اسٹاف کے پاکستان نیول اسٹاف کے جنرل صاحب وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان نے ایک بحری جو ایشیا کا دوسرا بڑا بحری جہاز ہے وہ بھی جو بھرپور طاقت رکھتا ہے حملہ کرنے کے سمیت دیگر ان میں صلاحیت ہے، وہ اپنی جو ہے طاقت میں اضافہ کر لیا ہے، وہ حاصل کر لیا ہے۔ اب بحری جہاز جو پاکستان بحری کی بڑی کامیابی ہے، ملک کے وزیر اعظم سمیت دیگر انہوں نے ان پر قوم کو مبارکباد دی ہے اور پاک بحریہ کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ ہیں جو ہم آپ سے بات چیت کریں گے کہ سندھ میں نیا تعلیم مناسب حوالے سے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے 5 لاکھ گھر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر پروگرام کے آخر میں آغاز کریں گے، مگر چلتے ہیں پہلے ایران امریکہ کے جنگ کے سلسلے میں۔ اب امریکہ ایران کی جنگ کو مسلسل 2 ماہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تب اس وقت کیونکہ بات چیت جاری ہے مگر کوئی معاہدہ نہیں پا رہا امریکہ اور ایران کے درمیان، اب معاہدہ نہیں ہو رہا، جس کے لیے آخری طاقتور حملہ کرنے کے لیے امریکہ تیار ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پر ایک بڑا حملہ تیار کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ وہ حملہ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ایران معاہدے پر آ جائے ورنہ ان کے جو دفاعی نظام ہے یا اس کے فیکٹریاں ہیں یا پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو سمیت آب ہرمز پر قبضہ کیا جائے گا۔ اس قسم کی بیانات آتے رہے۔ تو اس وقت ایران پر دوبارہ حملے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے۔ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پر فائنل جو ہے امریکہ حملہ کرنے کے لیے غور کر رہا ہے۔ آج سینٹو کام میں عام اجلاس ہو رہا ہے جہاں امریکی فوجی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ وہ عام اجلاس آج ہوگا امریکہ میں۔ تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ مسلسل 2 مہینے تک اس جنگ میں اب تک امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی شکست تسلیم کرے، تاہم امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شکست تسلیم کرے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے ایران نے صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ وہ شکست نہیں تسلیم کرے۔ انہوں نے اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھ لیے، اگر انہیں بات چیت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کریں گے تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خاص کر کے باقر علی جو فوج کے وہاں کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ امریکہ اگر ان پر حملہ کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور خطے کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس میں امریکہ پہلے ناکام ہوا ہے، اب بھی ناکام ہوگا۔ اس کے علاوہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وہ آب ہرمز پر سمیت دیگر معاملات پر جو قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ وہ اسے
बड़ी नाकामी होगी। और उन्होंने कहा कि एटमी ताकत हम एटमी प्रोग्राम हमारा पुरअमन है, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। वो इसकी खुद मुख्तियारी, ईरान की खुद मुख्तियारी, हर मुल्क की खुद मुख्तियारी है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ में एटमी हथियार बना सकता है। तो ये अहम बयान है। उसके अलावा अब्बास इराक़ची का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने अमेरिकी सदर का वो ट्वीट किया है, जो उन्होंने गलत ट्वीट किया था कि ट्रंप आब हुर्मुज़ से पुराना वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब जो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनमें उनको नाकामी होगी। इसके अलावा सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि ईरान अपनी दिफाई मजबूत है और ईरान अपना जो खित्ते की सूरत हाल को देख रहा है। अगर उन पर किसी किस्म का हमला किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ईरान से जो तमाम वहाँ के आम जो है सदर है समेत आर्मी चीफ और सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खamenei के बेटे मुर्तज़ा खamenei की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आज आया है। तो अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आ रहा है कि उन्होंने, आपको प्रोग्राम में हमने बताया कि उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें आब हुर्मुज़ को आब ट्रंप करार दिया है और उसका कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने कहा है। तो अब ईरान पर जो आब हुर्मुज़ का है उसका कंट्रोल अभी तक अमेरिका मुआसरा किया जा रहा है आब हुर्मुज़ का। तो ईरान की जानब से कहा गया है कि अब जो पेट्रोल है 140 बैरल फी लीटर तक जा सकता है, जिससे अमेरिका को मज़ीद मुश्किलातें होंगी और दुनिया को तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा करना होगा। इसी तरह अमेरिका पर दबाव डाला सकता है, ये ईरान का कहना है। तो इसके अलावा ये सूरत हाल है। और अमेरिका का जो की तरफ से जो इजलास हो रहे हैं सेनेट काम में आज, उसमें खुसूसी तौर पे फ़ौज के जो सरबराह है वो भी शिरकत कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि डाला के रुकने की वजह से ईरान पर दबाव डालने के लिए एक फ़ाइनल हमला किया जाए। तो जंग के बादल अभी तक लटकार रहे हैं ईरान पर, ये सूरत हाल है वहाँ की। इसके अलावा अब चलेंगे पाकिस्तान पहले भी जो है दिफाई बजट में 12 अरब रुपए का इजाफा कर चुका है। इसी सिलसिले में मज़ीद अपनी जो पहलगाम जंग मामला हुआ था और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान अपनी सलाहियत मज़ीद मजबूत कर रहा है। तो 6 दिन से जो सदर आसिफ अली जरदारी, जिसकी लिए मुख्तलिफ क़यासी रैलियाँ चल रही थी कि सदर जरदारी के खिलाफ यूँ होगा, वो दुबई को रोका है कि वो पाकिस्तान से पैसे वापस ले ले, या मुख्तलिफ किस्म की क़यासी रैलियाँ चल रही थी। तो मगर सदर आसिफ जरदारी जो 6 दिन से चाइना में बैठे हैं, उन्हें वो मुख्तलिफ एमओज़ यूसाई किए। आज बड़ा एमओज़ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ सही किया गया है। चाइना ने जो बहरी जहाज़ है पाकिस्तान का, उसको अपग्रेड किया है और उसको बासलाहियत किया है और पाकिस्तान की बहरी फ़ौज में एक अच्छा इजाफ़ा आया है ताकत में। वो इस जहाज़ से एक बड़ा जहाज़ बहरी पाकिस्तान को मिल गया है जो चाइना में, वहाँ से नेवल चीफ स्टाफ उस तकरीब में खिताब कर रहे थे चाइना में। तो उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है या उस पर नज़र डालेगा तो उनको ये जो बहरी जहाज़ हमने हासिल किया है वो भरपूर जवाब देगा। चाहे कोई भी, ये उस वक्त ऐलान किया जा रहा है जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है। और जो सूरत हाल है नेवल चीफ ऑफ स्टाफ का जो बयान है आया है वो चीन में बैठकर ये बयान सामने आया है। सदर जरदारी भी वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम तर माहिदा सदर जरदारी चाहते हैं कि दुनिया की इधर उधर देखने के बजाय हम चीन के इंसार करें, क्योंकि चीन हमारा करीबी दोस्त है। चीन ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है।
معاشی طور پہ ایک ہب بنا ہوا ہے چین، اور چین ایک سپر طاقت معاشی بننے جا رہا ہے، تو اس کی ذریعے ہم اپنا کاروبار، ہم اپنے معاہدے اس کے چین کے ساتھ کریں، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آج خطاب کیا ہے، تو وزیر اعظم کا خطاب اس سے 50,000 گھر دینے کا اعلان کیا اس سال میں، اور اس کے علاوہ آئندہ 4 سالوں میں وزیر اعظم کی جانب سے شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ہم 5 لاکھ گھر غریب مستحق لوگوں کو دیں گے۔ یہ اسکیم کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر 1 ماہ کا جو پیٹرول کی قیمتوں میں، جو موٹر سائیکلز میں ٹرانسپورٹ کو وہ جو ہے سبسڈی دی جا رہی تھی، وہ اس کا مزید 1 مہینہ کیونکہ پورا ہو گیا ہے، دوبارہ 1 مہینہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں جنگ کے صورتحال اور عالمی جو قوت میں پیٹرول کی قیمتیں کل 124 بیرل فی لیٹر ڈالر پر ہو گئی تھی، مگر کم ہو کے اب 114 پر پہنچ رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے، جس سے عالمی دنیا کی اسٹاک ایکسچینج میں بڑی کمی آ رہی ہے، اس سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بھی اضافے ہونے کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور سندھ حکومت میں تعلیم کے حوالے سے ایک نیا اقتدام اٹھایا ہے، جس میں خاص کر کے ہندو مذہب کے تعلق والے بچوں کے لیے ان کی مذہبی کتابیں 3 کلاس سے تیسری کلاس سے 5ویں تک جو لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ اس کا آج اعلان کیا، تو یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ تھی۔ آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔